اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا عنوان دیدار الہی مشاہدہ ربی 4 یار کے حوالے سے۔ دیدار الہی کے حوالے سے سب سے پہلا قول دیکھیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وَمَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتَ اللَّهَ قَبْلَهُ، یعنی کہ اور نہیں دیکھا کوئی چیز میں نے مگر دیکھا ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتَ اللَّهَ قَبْلَهُ، یعنی ہر چیز کے دیکھنے سے پہلے میں اللہ کو دیکھ لیتا ہوں، یعنی جس چیز کو بھی میں دیکھتا ہوں اس کے پہلے دیدار الہی کر لیتا ہوں۔ دوسرا کوٹیشن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیجئے، فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتَ الْخَالِقَ وَرَأَيْتَ الْحَقَّ، یعنی اور نہیں دیکھا میں نے کسی مخلوق کو مگر دیکھا ان سب میں ہر مخلوق میں حق ہی کو۔ حضرت عمر کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتَ الْخَالِقَ وَرَأَيْتَ الْحَقَّ، یعنی میں نے جب مخلوق کو دیکھا تو حق کو دیکھا، یعنی ہم نے جس بھی مخلوق کو دیکھا اس میں اللہ کو دیکھا۔ حضرت عثمان غنی کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَمَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتَ اللَّهَ بَعْدَهُ، یعنی اور نہیں دیکھا میں نے کوئی چیز مگر ہر چیز کے بعد اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتَ اللَّهَ بَعْدَهُ، یعنی ہم نے جس چیز کو بھی دیکھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھا۔ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر ہر چیز کے بعد اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھا۔ یہ بھی اقرار کر رہے ہیں دیدار الہی کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں وَمَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتَ فِي اللَّهِ، اور نہیں دیکھا ہم نے کسی شے کو مگر ہر شے میں اللہ ہی کو دیکھا اور اس کا دیدار کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں وَمَا رَأَيْتَ شَيْئًا إِلَّا رَأَيْتَ فِي اللَّهِ، یعنی ہر شے میں ہم نے اللہ کو دیکھا۔ یہ حوالہ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 17، صفحہ نمبر 16 تصوف رحمانی پر یہ ساری باتیں 4 یار کے حوالے سے درج کی ہوئی ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے تو یہ 4 یار کے حوالے سے دیدار کو سمجھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اور اس بات کا اقرار کر سکتا ہے کہ 4 یار نے اور یہ 4 صحابی بالخصوص مولا علی مشکل کشا نے بھی کیا کہا کہ ہم نے ہر شے میں اللہ کا دیدار کیا۔ ہر شے میں کیا کیا؟ دیدار الہی کیا۔ اس لیے دیدار الہی کے ٹاپک پر گرچہ بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں ہمارے چینل پر، لیکن یہ ایک وقت میں بیک وقت 4 بزرگ ہستیوں کے حوالے سے جو دیدار کی بات اس میں کی گئی ہے، اب اس پر یہ بات نہیں ہے کہ یہ دیدار جو ہے وحدت الوجود کا ہے یا وحدت الشہود کا ہے، لیکن دیدار تو دیدار ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام لوگ جو ہے دیدار الہی کے قائل ہیں، اور ان لوگوں نے جو ہے دنیا میں اللہ کا دیدار کیا، ہر مخلوق میں اللہ کا دیدار کیا، ہر شے میں اللہ کا دیدار کیا۔ اس بات کی پختہ سند موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دیدار صرف ہم ہی کریں گے، دوسرا کوئی نہیں کیا، ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ دیدار کے مختلف جو ہے نوعیت ہیں، اور مختلف طریقے سے بزرگوں نے جو ہے دیدار کا ذکر بھی کیا ہے اور دیدار کو کیا ہے۔ کسی نے اللہ اور نور السماوات کو دیکھا، کسی نے اللہ اور نور الارض کو دیکھا، یعنی زمین میں اللہ کا دیدار اور آسمان میں اللہ کا دیدار، یہ ایک الگ موقع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وحدت الشہود سے اللہ کا دیدار، وحدت الوجود سے اللہ کا دیدار، ذاتی نور سے اللہ کا دیدار، صفاتی نور سے اللہ کا دیدار، اور دونوں نور سے اللہ کا دیدار، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک بہت ہی بڑی حقیقت کے حامل ہیں۔ اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور جتنی بھی کی جائیں کم ہے، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے۔ صرف یہ صحابہ نے نہیں بلکہ اولیاء نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، اور آج کے زمانے کے صوفیہ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ یقیناً ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں اور اس دنیا میں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت اقبال نے کہا تھا کہ دیکھنے والے یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں اسے، پھر یہ وعدہ حشر کا پھر آزما کیوں کر ہوا۔ اور
دوسری بات یہ بھی کہا ہو دیکھنے کا شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی بات ہے کہ اگر دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھ کو بند کر دے، بہتر ہے کہ مت دیکھ. یہ دونوں اسٹیٹمنٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی کیا جا سکتا. یعنی کھلی اور ظاہری آنکھوں سے دنیا میں دیدار اللہ کا کیا جا سکتا ہے وحدت الوجود اور صفات نور کے حوالے سے، لیکن کھلی ہوئی آنکھوں سے جو ہے وحدت الشہود کا دیدار جو آسمانوں کا نور ہے اس کا نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ایک بہت بڑا پروسیس اور پروسیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو بعض بزرگوں نے کہا کہ جو ہے لطیفہ انا کے ذریعے سے دیکھ لیجئے یا خواب میں دیکھ لیجئے، یا جس کو اللہ تعالیٰ دیدار عطا کر دے اس کو دکھا دے سکتا ہے، یا نہیں تو جس کے اندر وہ تاب ہے وہ آسمان میں موجود اللہ تعالیٰ کا دیدار حقیقی طور سے کر سکے گا، حقیقی تجلی کے ساتھ کر سکے گا. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی خاص لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اللہ کو آسمان میں جا کر کے عرش و کرسی پر اس کا دیدار کرتے ہیں. یہ بہت ہی نایاب لوگ ہیں. گرچہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ میں جب بھی چاہتا ہوں اللہ کا دیدار کرتا ہوں، لیکن ان کے قول سے آپ جب اندازہ لگائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کے بعض قول میں وحدت الوجود کے دیدار کا ذکر ہے اور بعض قول میں وحدت الشہود کا دیدار کا ذکر ہے. جہاں پر وحدت الشہود کے دیدار کا ذکر آتا ہے وہاں پر جو ہے باطنی آنکھ اور باطنی نور کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے لیے کہیے کہ آسمانوں کا سفر اور عالم ارواح کی بات ہوتی ہے. یہ بہت ہی لطیف عالم ہوتا ہے اور یہ لطائف کے ذریعے سے ہی اس سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ذکر میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے 99 بار اللہ کا دیدار کیا تھا. تو جب کاؤنٹنگ کر کے وہ بات کر رہے ہیں 99 بار اللہ کا دیدار کرنے کا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وحدت الشہود کا ذکر کر رہے ہیں. یقیناً وہ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی بات کر رہے ہیں، چاہے وہ خواب میں کریں، چاہے وہ مشاہدے میں کریں، یا کسی اور طریقے سے وہ اللہ کا دیدار کریں. وہ 99 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا اعتراف کرتے ہیں. لہٰذا ان کا جو معاملہ ہے وہ وحدت الشہود کا معاملہ نظر آتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مخلوق میں اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اپنے وجود میں بھی اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اپنے پیر میں بھی اللہ کو دیکھتے ہیں، تو یہ سارے معاملے وحدت الشہود کے نہیں بلکہ وحدت الوجود کے ہیں. اور یہ بصارت سے بھی ہے اور بصیرت سے بھی ہے. یعنی بصیرت کے آنکھ سے بھی ہم اللہ کا دیدار کرتے ہیں ظاہری طور سے، اور بصارت کی آنکھوں سے بھی ظاہری طور سے دیدار کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب ہم لطیفے اور انا کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو مشاہدہ اور بصیرت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، روحانیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور لطائف کی باریکیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ لطیف الخبیر کی بات آ جاتی ہے. تو یہ اس حوالے سے لوگ بزرگوں نے یہ باتیں کی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ بعض لوگوں نے جو ہے بار بار دیکھنے کا ذکر کیا ہے، اور بار بار اللہ سے ملنے کا جو ذکر بہت سے کتب میں اور بعض تقاریر میں لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کی بھی نوعیت میں بہت فرق ہوتے ہیں صاحب. اس کے اقسام اور نوعیت کو جب آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کے دیدار کے جو معاملے ہیں بہت ہی مختلف ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے جو دیدار ہیں بہت ہی کرٹیکل اور بہت ہی سیریس معاملہ بنتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. بہت سے لوگوں نے اس کو آسان سمجھ رکھا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. دیدار تو بہت ہے، اور دیدار الہی کے بھی اقسام آپ دیکھ لیجئے تو ان بیان سے پتہ چلتا ہے کہ دیدار کے بہت سارے اقسام بھی ہیں، بہت سی نوعیت بھی ہیں. ظاہری دیدار، باطنی دیدار، زمین میں دیدار، آسمان میں دیدار، وحدت الوجود کا دیدار، وحدت الشہود کا دیدار، خواب میں دیدار، بصارت میں دیدار، بصیرت میں دیدار. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں کل ملا کر کے. لیکن بعض لوگ اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں کہ میں نے عرش پر پہنچ گیا اور میں نے دیکھا، اس طریقے سے میں نے اللہ کو دیکھ لیا، بالکل برجستہ دیکھ لیا، وہ ایسے چل رہا تھا، وہ ایسے لباس پہنے ہوئے تھا، ایسے اس کے وجود پر لکھا ہوا تھا. یہ سب باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمارے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا ہے. اس سے جو ہے فتنہ جو ہے برپا ہوتا ہے، اور دیدار کو ہم بہت ہی مذاق کے طور پر لے لیتے ہیں، جبکہ دادا میر ہندی سرکار شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی. وحدت الوجود کے وہ بھی قائل تھے، وحدت الشہود کے بھی قائل تھے، اور جب دیدار کی وہ بات کرتے تھے تو ان کے جسم و جان میں کپ کپی پیدا ہوتی تھی، اور ایک لرزہ پیدا ہوتا تھا، اور وہ جوش اور وہ جذبہ پیدا ہوتا تھا جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ کیا تصور اور وہ کیا تخیل کا ذکر کرتے تھے.
تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ دیدار کی جو نوعیت ہے بہت ہی مختلف ہے۔ بالخصوص ہم تو برابر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو وہ دیدار نہیں کرنا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ کے بھی ہم کو ہنسی آئے، ہم کو وہ دیدار نہیں کرنا ہے جس کے بارے میں شیاطین ہم کو جو ہے چھلاوا دیتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے کہ بس یہ ہو گیا دیدار تمہارا، چلو اب نکل لو یہاں سے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا وہ 17 سال کا لڑکا تھا، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا وہ تو تھوڑا سا سائیکو ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا کہ اللہ تو ایک آدمی کے صورت میں بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے پیر کے آگے سجدہ ریز تھا۔ کوئی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا وہ تو جو ہے ایک گاؤن پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھوں میں یہ اللہ لکھا ہوا تھا اور اس کے سینے میں اللہ لکھا ہوا تھا، وہ پٹکا باندھے ہوئے تھا۔ اس طرح کا ذکر جو لوگ آج کے زمانے میں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ، ایسا دیدار اور ایسا بیان سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اور اس طرح کا بیان اور اس طرح کا دیدار کا ذکر ہمارے بزرگوں نے تو کبھی نہیں کیا ہے۔ دیدار الہی کو، وہ بھی آسمان کے دیدار کو، آسمان والا دیدار، اس طریقے سے کھیل اور ہنسی مذاق میں لینا اور ہنسی مذاق میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ اللہ کی بھی توہین ہے اور رسول اللہ کی بھی توہین ہے اور دین اسلام کے بھی توہین ہے۔ ہم وحدت الوجود کے بھی قائل ہیں اور وحدت الشہود کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے لوگوں کو اس طرح سے تعلیم دینا شروع کریں کہ اللہ رسول کی توہین ہو جائے۔ ہم اس طریقے سے تشبیہات دینا شروع کر دیں اللہ کا کہ جس سے شریعت کی جو ہے بندشیں ٹوٹ جائے۔ ہم اس طریقے سے اللہ کا دیدار کا چرچا سر عام کرنا شروع کر دیں کہ ہر خاص و عام جو ہے ہنسی اور مذاق اڑانا شروع کر دے۔ ہم اس طرح سے اللہ کا دیدار کا ذکر کرنا شروع کریں کہ جس سے سن کر کے ہم کو بھی شرم آئے اور ہمارے پیر بھائیوں کو بھی شرم آئے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے، اور اس طریقے سے اگر کوئی دیدار کرتا ہے یا کوئی دیدار کرواتا ہے تو بہتر ہے بھائی کہ ویسا دیدار نہ ہی کریے تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کا دیدار ہم اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا اور اولیاء کاملین نے کیا۔ بالخصوص اللہ کا دیدار ہم ویسے کرنا چاہتے ہیں جیسے سرکار مہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ دادا سرکار مہندی رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ اللہ کو بھی ہم نے دیکھا، رسول اللہ کو بھی ہم نے دیکھا، جبرائیل کو بھی ہم نے دیکھا، زمین میں بھی دیکھا، آسمان میں بھی دیکھا، کرسی پر بھی دیکھا، عرش پر بھی دیکھا۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے ایک بار دیکھا تو ایسا لگا کہ جیسے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ بس ہمارے جسم سے روح پرواز کرنے ہی والا تھا کہ وہ سین ختم ہو گیا اور وہ پردہ حائل ہو گیا۔ قسم خدا کی، وہ بیان کرتے تھے کہ قسم خدا کہ اگر دوسری بار وہ تجلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار اگر پھر ہو گیا تو یقین جانو کہ اگلے بار اس وجود میں ہمارا روح باقی نہیں رہے گا، اگلے بار ہمارے جسم میں ہمارا روح باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے اس حسن لم یزالی میں ایسی تجلی ہے، ایسی نورانیت ہے کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو ہمارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہماری روح اور نفس ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے چمبک لوہا کو کھینچ لیتا ہے اسی طریقے سے ہمارے روح کو جو ہے وہ روح الارواح کا جو مخزن ہے وہ ہم کو کھینچ لیتا ہے اور کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور وہ دیدار الہی کی جب بات کرتے تھے تو ایک میں نے پہلے کہا کہ وہ ایک کپ کپی اور ایک ہولناکی طاری ہو جاتی تھی، اور مثال کے طور پر وہ کہتے تھے اللہ الملک، اللہ الملک، اللہ الملک، اللہ نور ہے، اللہ نور ہے۔ اور مکان کے دیوار پر بھی انہوں نے لکھوا دیا، آج بھی لکھا ہوا ہے ہمارے دترول شریف میں مکان کے بالکل اگلے دروازے پر اللہ الملک، یعنی اللہ نور ہے۔ ہم لوگ پوچھتے تھے کہ دادا اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہتے تھے ارے تم لوگ نہیں جانتا ہے، اللہ نور ہے، ایسا نور ہے کہ جیسے بجلی چمکتا ہے تو آنکھ کیسے چوندھیا جاتی ہے، ویسے ہی اللہ وہ نور ہے کہ جس کے آگے جو ہے آنکھیں نہیں ٹکتی ہیں، آنکھ چوندھیا جاتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو وہ دیدار کی وہ شوق اور وہ ذوق پیدا ہو اور صحیح معنوں میں ہم اللہ کا دیدار کر سکیں۔ گرچہ وہ بہت آسان نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو وہ نصیب ہوا ہے اور جنت میں اس کا دیدار کا وعدہ ہے، لیکن جو لوگ برلے لوگ ہوتے ہیں، جو عاشقین لوگ ہوتے ہیں، متوسلین لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس دنیا میں بھی اس دیدار سے سرفراز کرتا ہے۔ اور ہم لوگ بھی دعا گو ہیں کہ ہم لوگوں کو بھی وہ چیز عطا ہو۔ اور دادا کہا کرتے تھے کہ بالکل بلقاء ربہم یؤمنون، اللہ کے دیدار پر یقین کرو، ایمان لاؤ۔ بلکہ یہ کہتے تھے اس میں اور توضیح و تشریح کر کے کہ اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کرو، اللہ کے دیدار کا شوق پیدا کرو۔
لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ قسم خدا کی ہرگز نہیں تھا کہ وہ شوق پیدا کرو جو آج کے ڈیٹ میں مارکیٹ میں ہو گیا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں جو مارکیٹ میں جو دیدار اور شوق کی بات ہو رہی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ چنے کے بھاؤ میں وہ دیدار ہم لوگوں کو نہیں چاہیے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ چنے کے بھاؤ والا دیدار سے پرہیز کیجئے اور اپنے آپ کو بچائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیدار کے نام پہ کوئی شیطان کا چھلاوا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیدار کے نام پہ ہمارے ساتھ کوئی چھل کپٹ کیا جا رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیاطین نے مختلف شکلیں بنا کر کے ہم کو جو ہے دین اور اسلام میں پھنسا رہا ہو اور ہم کو ان چیزوں کے طرف لے جا رہا ہو جس کے طرف ہم کو جانے کا حکم نہیں ہے، ہم کو شرک، بدعت اور تشبیہ اور ان تمام گمراہیوں میں پھنسا رہا ہو۔ اللہ رسول کا نام لے کر کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو بت پرستی اور گمراہی میں ڈھکیل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ایسی چیزوں سے ہم لوگوں کو بچائے اور صحیح معنوں میں جو سچا دیدار ہے وہ عطا ہو، جو صحیح معنوں میں جو ہم کو کرنے کا حکم ہے، جو چیز ہم کو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں ذکر کیا وہ ہم کو عطا ہو اور وہ چیزیں ہم حاصل کر سکیں، وہ چیزیں جو ہے ہم کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو یہ عنوان تھا دیدار الہی، جس پر ہم نے جو ہے اتنی لمبی باتیں نکل گئی تو ہم نے کہہ دیا ہے، اور اس کا امید ہے کہ کافی خلاصہ آپ لوگوں کو ہو گیا ہو۔ حالانکہ دیدار الہی کے بارے میں کئی بار ہم لوگوں نے گفتگو کیا ہے، اور پھر بھی جتنی بھی باتیں ہو کم ہی نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا عنوان ہے حسن ربی، اللہ تعالیٰ کا حسین چہرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبد القادر افتخاری صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی رحمۃ اللہ و رضوانہ رسالہ تصوف الرحمانی کے صفحہ نمبر 14 پر رسول پاک کی ایک سچی حدیث لفظ بہ لفظ نقل کرتے ہیں، چنانچہ رقم تراز ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 14 پر تصوف الرحمانی میں۔ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رایت ربی بے ربی لیلۃ المعراج فی احسن صورتی، رایت ربی بے ربی لیلۃ المعراج فی احسن صورتی، رایت ربی بے ربی لیلۃ المعراج فی احسن صورتی۔ اس حدیث کو میں نے 3 بار پڑھا ہے، کیونکہ اس حدیث کو پڑھنے میں بہت ہی لطف اور ذوق ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی کہ اپنے رب تعالیٰ کو میں نے معراج کی رات میں بہت ہی اچھے اور خوبصورت حسین صورت میں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول پاک کیا کہتے ہیں کہ اپنے رب تعالیٰ کو میں نے معراج کی رات میں بہت ہی خوبصورت شکل میں دیکھا ہے، بہت ہی حسین صورت میں میں نے اپنے رب کو معراج میں دیکھا ہے، معراج میں اس کا دیدار کیا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو بے شکل اور صورت والا، اور یہ کہ جس کی کوئی صورت نہیں ہے اس کی تمام صورتیں ہیں، اور معراج کی شب جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے ملاقات کے لیے بلایا تو یقیناً سب سے اچھے صورت میں اپنا جلوہ دکھایا، جس سے بڑھ کر اور کوئی حسن کا تصور بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ یہ 2 ٹکے کے دیدار کرنے والے لوگ کان کھول کر کے سن لیں کہ جو دیدار کے حوالے سے ایری گہری باتیں کرتے ہیں وہ آج ہی سے توبہ کرنا شروع کریں، اور رسول پاک کی ان حدیثوں پر بھی غور کریں، اور اللہ والوں کی ان باتوں پر بھی غور کریں، اور سرکار بیم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیانات پر بھی غور و فکر کریں۔ اس کے بعد سے سوچیں اور سمجھیں کہ آپ کی دیدار کی کیا اوقات ہے، اور آپ نے جو دیدار کیا ہے وہ دیدار تھا کہ وہ شیطان کا چھلاوا تھا۔ آپ کو یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ وہ دیدار نہیں بلکہ چھلاوا تھا، کیونکہ اگر آپ دیدار کیے ہوتے تو آپ کی بات کچھ اور ہوتی، آپ کی باتیں جو ہے بہت اعلیٰ ہوتی، اور وہ باتیں آپ کرتے جو بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو باتیں رسول پاک نے کیا، جو مولا علی نے کیا، جو صحابہ اکرام نے کیا، جو حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جو بات سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو بات سرکار میں مندر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور جو تمام صوفیہ حضرت افتخار شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء، دیگر تمام اولیاء نے جو باتیں کی ہیں
وہ ساری باتیں اگر ایک دوسرے سے میچ کرتی ہیں میرے بھائی تبھی آپ کا دیدار دیدار ہے، ورنہ آپ کا دیدار جھوٹا ہے، آپ کا دیدار بھی جھوٹا ہے اور آپ بھی جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ سچا دیدار آپ کو عطا ہو۔